وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جد امجد حضرت ہاشم کا ذکر پڑھا تھا۔ حضرت ہاشم کے ایک بھائی تھے جن کا نام مطلب تھا، اور آپ نے جو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا کا نام، جو آپ کے براہ راست پہلے دادا ہیں، ان کا نام ہے عبد المطلب۔ حضرت ہاشم کے ذکر میں یہ بات اضافہ کر کے ہم پھر حضرت عبد المطلب کے ذکر پہ آتے ہیں کہ حضرت ہاشم کی شادی اس زمانے کا یثرب، جو بعد میں حضور نبی کریم کے قدمین کی برکت سے مدینہ بنا، وہیں یثرب میں ہوئی تھی۔ اور آپ کے جو سسرال تھے انہوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ ہم شادی تو کر دیتے ہیں، لیکن جب بچے کی پیدائش کا مرحلہ آئے گا تو ہماری بیٹی ہمارے گھر میں رہے گی۔ آپ جب امید سے ہوئیں تو آپ ان کو لے کر یثرب گئے، ان کو وہاں ٹھہرایا اور خود تجارت کے سفر پر شام کی طرف چلے گئے۔ ابھی 25 سال کے ہی تھے کہ شام میں ایک شہر ہے غزہ، آج کل بھی یہ نام میڈیا پہ آتا ہے، اس غزہ شہر میں آپ کا وصال ہو گیا اور وہیں آپ دفن ہوئے، وہیں آپ کا مزار ہے۔ تو پیچھے آپ کا بیٹا پیدا ہوا۔ اس بیٹے کی پیدائشی طور پر ہی جب وہ دنیا میں آیا تو سر میں کچھ سفید بال تھے۔ عربی زبان میں سفید بالوں والے بوڑھے کو شیبہ کہتے ہیں، شیبہ۔ انہوں نے اس بچے کا نام شیبہ رکھ دیا، شیبۃ الحمد، تعریفوں والا بوڑھا، اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ اس کی شان بڑی کرے گا، لوگ اس کی تعریف کریں گے، شیبۃ الحمد اس کا نام رکھا۔ اب چونکہ حضرت ہاشم کا جو معاملہ تھا، آپ وہاں وصال پا گئے غزہ کے اندر، اور پیچھے بچہ یثرب کے اندر ہوا، تو وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے ننیال میں ہی پرورش پاتا رہا، اور اس کے جو ددیال تھے اور جو چچا تھے انہوں نے کوئی زیادہ توجہ نہیں کی۔ آپ کی عمر شہر مدینہ میں 7 سال کی ہو گئی۔ ایک شخص جو آپ کے ددیال مکہ والوں میں سے تھا، وہاں پر مدینہ میں آیا تو دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، اور ایک بچہ ہے جو اپنے کمان سے نشانہ مارتا ہے، اور جب اس کا نشانہ ٹھیک لگتا ہے تو کہتا ہے انا ابن ہاشم، انا ابن سید البطحہ، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحہ کے سردار کا بیٹا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ بچہ کون ہے جو اپنے آپ کو بطحہ کے سردار کا بیٹا کہتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، قریب گئے جا کر بات چیت کی تو انہوں نے کہا میں ہاشم کا بیٹا ہوں۔ اور ہاشم تو بھائی تھے، ہاشم تو ہم پڑھ چکے کہ اولاد تھے حضرت عبد مناف کی، اور ان کے باقی بھائی بھی موجود تھے جن میں سے ایک کا نام مطلب تھا۔ وہ وہاں پر گیا، فوراً واپس مکہ گیا اور جا کے بتایا کہ تمہارا تو بھتیجا وہاں یثرب میں ہے، آپ کو فکر ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ وہاں پہ یتیموں کی طرح پل رہا ہے۔ خیر وہ اسی ٹائم وہاں سے روانہ ہوئے، جا کر اس بچے کو گھر والوں سے اجازت لی ننیال سے، اور لے کر مکہ تشریف لے آئے۔ 400 کلومیٹر کا فاصلہ آنے جانے میں ہی طے کیا، بغیر انہوں نے کسی زیادہ آرام کیے بغیر۔ جب وہاں پر پہنچے تو بچے کا جو حال تھا، کپڑے پرانے پھٹ چکے تھے، سفر کی وجہ سے گرد و آلود تھا، لوگوں نے پہلے بچہ دیکھا بھی نہ تھا۔ جو پوچھتا کون ہے تو آپ کہتے میرا غلام ہے۔ حضرت مطلب کہتے، جو آپ کے چچا تھے، کہتے یہ میرا غلام ہے۔ غلام کو عربی میں عبد کہتے ہیں، تو لوگوں نے مشہور کر دیا عبد المطلب ہے، عبد المطلب ہے، یعنی اصل نام ان کا شیبہ تھا۔ مطلب چونکہ ان کو لے کر گئے تھے ان کے چچا، اور لوگوں سے انہوں نے جاتے جاتے کہہ دیا ٹالنے کے لیے بھئی میرا غلام ہے۔ بعد میں اس کو کپڑے پہنا تیار کرا کے خانہ کعبہ میں لائے، کہا یہ میرا بھتیجا ہے، یہ ہاشم کا بیٹا ہے۔ مگر وہ شیبہ نام آپ کا تاریخ میں گم ہو گیا، اور عبد المطلب کے نام سے آپ مشہور ہو گئے۔ آپ کی بے شمار برکات تھی۔ سب سے پہلی چیز جس کی طرف توجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ زمزم کا جو کنواں تھا وہ قبیلہ بنو جرہم اور بنو خزاعہ کی
کوئی 100 سال پہلے لڑائیاں ہوئی تھیں جس کی وجہ سے زمزم کا کنواں دفن ہو گیا تھا، بند ہو گیا تھا، اور یہاں تک کہ لوگوں کو اس کا نشان ہی نہیں ملتا تھا کہ زمزم کا کنواں تھا کدھر۔ اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں آپ کو یہ حکم دیا کہ آپ زمزم کو کھودیں۔ آپ نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے زمزم کہاں ہے، تو کہا آپ جائیں جہاں پہ لوگ قربانیاں کرتے ہیں خانہ کعبہ کے پاس، اور جہاں پہ ایک گند کا ڈھیر پڑا ہوا ہے اور ایون جانوروں کی اوجڑیاں وہاں پڑی ہوئی ہیں، آپ وہاں جائیں گے، ایک کوا ایک جگہ پر چونچ مار رہا ہوگا، اس کوے والی چونچ کی جگہ کو کھودنا، وہیں سے کنواں نکلے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی آپ کے لیے پیدا فرما دی۔ آپ صبح اٹھے، آپ کا ایک ہی بیٹا تھا، اس کا نام تھا حارث۔ اس بیٹے کو ساتھ لیا اور جا کر کھدائی شروع کر دی۔ شروع میں عربوں نے مذاق اڑایا، پتہ نہیں یہ بابا جی کیا کرنے لگے ہیں، مگر چونکہ آپ کو تو خواب میں دکھایا گیا تھا، آپ کھدائی میں لگے رہے، یہاں تک کہ کچھ سامان تھا زمزم کے اندر ڈالا ہوا، کچھ ہرن تھے سونے کے بنے ہوئے، کچھ اور چیزیں تھیں، وہ آپ کے کدال سے ٹکرائیں۔ اب جب لوگوں نے دیکھا کہ یہاں سے کچھ نکلنا شروع ہوا، پھر سارے قریش اکٹھے ہو گئے، نہیں یہ تو ہمارے بابا اسماعیل کی یادگار ہے، ہم سارے اس میں حصے دار بنیں گے۔ آپ نے کہا بھائی کھودنے میں سارا کام میں لگا رہا، تم لوگ اس کے درمیان میں مذاق اڑاتے رہے، اب جب چیز مقصد ملنے لگ گیا ہے تم سارے اس کے اندر شامل اور وارث بننا شروع ہو گئے ہو۔ بڑا ماحول لڑائی کا وہاں پر بن گیا۔ پھر لوگوں نے کہا چلو چل کے ہم فیصلہ کرواتے ہیں، ایک مشہور کاہن تھا اس زمانے کا، اس کے پاس جا کر فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہ سارے لوگ وہاں سے چلے اس کاہن سے ملاقات کے لیے۔ جب وہاں پر پہنچے، ابھی رستے میں ہی تھے کہ پانی حضرت عبدالمطلب کے قافلے کے پاس پانی ختم ہو گیا، مخالفوں کے پاس پانی تھا، انہوں نے پانی مانگا، انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ پیاس کی شدت کے مارے ان کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ ہماری موت نہ آ جائے۔ بہرحال آپ نے ایک دن قافلے والوں سے کہا چلو چلتے ہیں صحرا کے اندر، داخل تو ہو جاتے ہیں، آگے اللہ مالک ہے۔ جب وہاں سے اپنے اونٹ کو اٹھایا تو تاریخ یہ کہتی ہے، میں نے یہ کتاب جو سامنے رکھی ہے اس میں بھی یہ واقعہ ہے، اور میں نے 4 کتابوں کے اندر چیک کیا، سب نے یہ بات لکھی کہ حضرت عبدالمطلب کے اونٹ جہاں سے اٹھایا تو اللہ نے وہاں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اور وہاں پر آپ کا جو سارا قبیلہ تھا، آپ نے ان سب کو پانی پلانے کی دعوت دی۔ لوگوں نے کہا اب ہمیں آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، عبدالمطلب خدا نے جہاں تیرے لیے یہاں پانی نکال دیا ہے تو وہ پانی بھی تیرا، یہ زمزم بھی تیرے لیے ہے، ہم جھگڑا ختم کرتے ہیں۔ آپ وہاں سے واپس آئے، پورے زمزم کو کھودا، اور وہاں آپ نے ایک دعا کی کہ باری تعالیٰ میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر میں یہ زمزم کھود لوں اور کامیاب ہو جاؤں، میرے مالک میں دعا کرتا ہوں تو 10 بیٹے مجھے دے، 10 بیٹے جو میری آنکھوں کے سامنے جوان ہو جائیں تو میں ایک بیٹا تیرے نام پہ قربان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے، اور 10 کے 10 بیٹے ماشاءاللہ جوان شیر کی طرح ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ اب انہیں یاد آیا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ قسم کھائی تھی کہ میں ایک بیٹا ذبح کروں گا، تو آپ نے اپنے بیٹوں کے سامنے اپنی قسم کا ذکر کیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے سامنے ذکر کیا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا کہ میں نے تو خود قسم کھائی تھی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے دے گا تو میں ایک تیرے نام پہ قربان کروں گا۔ آپ نے بیٹوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم سارے تیار ہیں، آپ جس کو چاہیں قربان کریں۔ آپ گئے خانہ کعبہ میں جا کر قرآن اندازی کروائی کہ کس کو ہم نے اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے۔ خدا کی قدرت دیکھی ہے کہ وہ قرہ اس ذات کے نام نکلا جن کے نسل سے خدا نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کو پیدا کرنا تھا، حضرت عبداللہ کے نام نکلا، حضرت عبداللہ کے نام نکلا۔ وہ انہوں نے کہا میں حاضر ہوں ابا جان، آپ مجھے لے چلیے۔ وہ ان کو لے کر قربان گاہ کی طرف چلے، آپ کے باقی سارے بھائی اور سارے قریش قبیلے میں شور مچ گیا، کہا آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ روایت اگر آپ نے ڈال دی تو کل کو بچوں کو قربان کرنا عادت بن جائے۔